اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، وہذا کتاب، یہ کل آیت پڑھ لی تھی ہم نے 155 جو تھی، وہذا کتاب انزلناہ، ٹھیک ہے نا؟ اور یعنی وہذا کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہم نے کیوں، ٹھیک ہے نا، یہ وہذا کتاب انزلناہ، اور اس طرح یہ برکت والی کتاب ہے، یعنی برکت والی ہے نا، کہ کتاب مبارک انزلناہ، یہ برکت والی کتاب ہم نے جو ہے نازل کی ہے، اس میں سے نازل کی ہے، لیکن کیا کرو، پس فتبعوہ، پس اس کی تم کیا کرو، اتباع کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ ان تقولو، یہ آگے ان تقولو، یہ کیوں نازل کی گئی، انزلناہ ان تقولو، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ان تقولو، یہ اس کے لیے وہ آ گیا، تاکہ ٹھیک ہے نا، اس لیے نازل کی ہے کہ ان تقولو، کہ کبھی تم یہ کہنے لگو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی، یعنی وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، وَإِن كُنَّا، یہ ان مخفف من المثقلہ ہے بچو، سمجھنا ذرا، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ٹھیک ہے نا، وَإِن كُنَّا، اور ہم تو اس سے پہلے کیا تھے جو، اچھا جی، اچھا جی، اور جو کچھ وہ اچھا جی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ، اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم اس سے کیا تھے، ہم اس سے بالکل بے خبر تھے، ٹھیک ہے نا، کہ کبھی اچھا کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم کہو کہ کتاب ان پہلے جو ان پہ یہود اور نصارہ پہ جو نازل کی گئی تھی تو ہمیں تو معلوم نہیں ہے، تو تمہیں بھی کیا دے دی گئی ہے، کتاب دے دی گئی ہے، تمہیں بھی کتاب دی گئی ہے، تاکہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کو اگر کتاب دی گئی تو تمہیں بھی کتاب دی گئی ہے۔ تو یہ وَإِن كُنَّا، یہ انّا تھا اصل میں، ان مخفف من المسکرہ کسے کہتے ہیں، کہ جو انّا ہوتا ہے اس کو کیا کر لیتے ہیں، اس کو مخفف کر لیتے ہیں، ان کنّا، ٹھیک ہے نا، یہ ان دراستہم لغافلین، یہ ان، اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، ایک تو یہ کانا یکونوں پہ داخل ہو رہا ہوتا ہے، اور ساتھ اس میں لام میں تاکید آ رہا ہوتا ہے، یہ لام لغافلین آ رہا ہے، اور یہ دراستہم، یہ مصدر ہے، کل پڑھا تھا نا مصدر کا وزن جو تھا دراست، ٹھیک ہے نا، یہ دراستن، ٹھیک ہے نا، تو یہ مصدر کا وزن کل جو ہم نے پڑھے تھے، جو مصادر پڑھے تھے، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ مصادر کے اس میں سے آ گیا، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، کہ ان کے ہم جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم اس سے بالکل غافل تھے، او تقولو، یا یہ کہو کہ لو ان انزل علینا الکتاب، انزل علینا الکتاب، کہ یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی، لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ، تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، اہدا یہ اس میں تفضیل کا سیکھا ہے، ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تو پس تحقیق، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا آ گیا جی، فقط جاءکم بینۃ من ربکم، کہ اب تو پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، وہدن، اور وہ کیا ہے، ہدایت اور رحمت تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکی ہے، ٹھیک ہے، تو ہدایت کا سامات کا سامان آ چکا ہے، ٹھیک ہے، تو ان مخففہ من المثقلہ، مخففہ من المثقلہ، مخفف، مخففہ من المثقلہ، مثقل، ثقیل سے نا، سا قاف، مثقلہ، تو ان مخففہ من المثقلہ، وَإِنَّ كُنَّا اس اصل میں تھا، وَإِنَّ كُنَّا تھا یہ ان، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلُونَ، ٹھیک ہے نا، تو ان مخففہ من المثقلہ اس کو کہتے ہیں، تو یہ اس میں سے آ گیا، تو کہتے ہیں ہدی و رحمہ، اور یہ کیا ہے، ہدایت اس میں، فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ، فمن ازلم، بس کون زیادہ بڑا ظالم ہوگا، کس سے، اچھا اس میں تفضیل جب آتا ہے نا، تو آپ نے پڑھا تھا اس میں تفضیل کا عمل کس کے ساتھ آتا ہے بچوں، پڑھا تھا نا، من کے ساتھ آتا ہے، پڑھا تھا نا، اس میں تفضیل کے ساتھ کیا آتا ہے، من کے ساتھ آتا ہے، اضافت کے ساتھ آتا ہے، پڑھے تھے نا، یہ بات پڑھی تھی نا، یاد ہے، اس میں تفضیل اس سال ہی پڑھایا تھا آپ کو، اس میں تفضیل کے اندر، اس میں تفضیل کا عمل تین طرح سے ہوتا ہے، کبھی من کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی اضافت کے ساتھ، الف لام وغیرہ کے ساتھ، تو یہ اس میں سے فمن ازلم ممن، اصل میں من من کذب آ گیا، اچھا یہ دیکھو ممن کذب بآیات اللہ، تو پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، من کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اس سے منہ موڑ لے، صدف عنہا، اسے کیا کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے،
تو ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا. اچھا جی، سنجزی الذین، تو پس ان قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو، یصدفون، جو منہ پھیرنے والے ہیں، ان آیاتنا، کس سے؟ ہماری آیات سے. ٹھیک ہے نا، تو جو ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں تو ان کو ہم کیسا عذاب دیں گے؟ یصدفون، سنجزی الذین یصدفون، سنجزی، ہم بدلہ دیں گے. کیسا بدلہ دیں گے؟ یہ مفعول بھی ہے، سوء العذاب، یہ مفعول بھی آ رہا ہے. اچھا سمجھ آ رہی ہے؟ الذین کے لیے یہ صلہ بنے گا، یصدفون عن آیاتنا، یہ صلہ بنے گا، اس کے لیے موصول صلہ مل کر. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا، یہ پہلا مفعول بنے گا، سنجزی، ہم بدلہ دیں گے، یہ پہلا مفعول ہے. اور دوسرا کیا آ جائے گا؟ سوء العذاب، یہ دوسرا مفعول آ جائے گا، برا عذاب جو ہے نا ان کو ہم دیں گے. تو ہم ان کو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو ہے نا اس میں سے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں، تو حضرت نے اس کو کیا کیا ہے؟ حضرت نے اس کو وہ بنایا ہے، اس کو وہ بنا دیا ہے، کیونکہ وہ برابر کیا کر رہے تھے؟ سنجزی، تو سوء العذاب بما، جو یہ آگے بما کانوا یستفون. تو جو ہم جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں، ہم ان کو برا عذاب دیں گے، سوء العذاب. کیوں؟ یہ اس کے لیے وہ آ رہا ہے، بما کانوا یستفون، یہ اس کی علت بیان کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کیونکہ وہ برابر منہ موڑ ہی رہے تھے. کانو، کانا جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ ماضی استمراری بن جاتا ہے. استمرار کا مطلب ہے کہ وہ برابر کیے جا رہے تھے. یہ کانو یستفون، وہ برابر منہ موڑ ہی رہے، موڑتے ہی رہے تھے. وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ استاد جی آج تو ناف شروع ہو گئی ہے، آج تو ناف شروع ہو گئی ہے، اب کیا کروں بچوں؟ یہ تو اب کرانا چاہیے اب آپ کو جو ہے، کیونکہ اب آپ لوگ وہ ہو چکے ہو، ترجمہ تو اب آپ کو وہ ہو جانا چاہیے ویسے ہی جو ہے. هل ينظرون هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك. اچھا اب یہاں پہ بھی آ گیا، او یاتی ربک، او یاتی بعض آیات ربک. هل ينظرون، اچھا یہ کیا یہ اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو حل کے بعد آیا استفہام، الا آ گیا. ٹھیک ہے نا، یہ آ گیا اس میں سے. ٹھیک ہے نا، یہ علت بیان کی گئی، تعلیل تھی نا، یہ تعلیل تھی، یہ علت تھی اس میں سے. بما کانوا یستفون، یہ علت تھی نا، اس میں تعلیل بیان کی ہے اس میں سے. تو حل ینظرون، یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ انتظار یا انتظار ینتظر جیسے نا، تو ینظرون کا مطلب یہاں پہ دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ انتظار کر رہے ہیں. حل ینظرون، یہ انتظار کر رہے ہیں، الا ان تاتیہم، مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس، الا ان تاتیہم الملائکۃ، کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، او یاتیا رب کا، یہ اس کا عطف ہو رہا ہے اس کے اوپر، انتاتیا، این یاتیا، این یاتیا یہ آ گیا. او این یاتیا ربک، یا تمہارا پروردگار خود آئے، او یاتیا بعض آیات ربک، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں. یوم یاتی، یوم یاتی، اچھا جی، حالانکہ جس دن، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس نے تمہارے پروردگار کی کوئی نشانی آ گئی، یا کوئی نشانیاں آ گئیں، لا ينفع نفسا ایمانها، لا ينفع ایمانها، یہ فائل بنے گا، لا ينفع نفسا ایمانها. ٹھیک ہے نا، تو لم تکن آمنت من قبل، اب یہ اس کے لیے وہ بن رہا ہے ساتھ. ٹھیک ہے نا، تو اس دن، اب اشکال یہ ہو رہا تھا کہ اس دن جب اللہ کی نشانی آئے گی تو اس دن ایمان نفع نہیں دے گا. تو اب کیا مطلب ہے؟ ایمان کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو آگے اس کو خود بتایا گیا ہے، لم تکن آمنت من قبل. ٹھیک ہے نا، تو اب آپ کو خود بتایا جا رہا ہے اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان کارآمد نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا ہوا ہوگا. اچھا، جو پہلے سے ایمان لائے ہوں ان کا تو کیا ہوگا؟ ان کو تو ایمان نفع دے گا نا، جو پہلے سے ایمان ہے. جس دن اللہ کے کو دیکھ لیا تو اب کیا آ جائے گا؟ پھر تمہیں کیا نہیں ہوگا؟ تمہیں کوئی اس کے لیے وہ نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. تو کہتے ہیں لا ينفع نفس ایمان ہوا لم تکن آمنت من قبل. ٹھیک ہے نا، کہ لم تکن، یہ لم تکن یہ جو تھا نا، لا ین ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ اس دن یوم یاتی بائی کا لا ینفع نفس ایمانها، کہ نہیں نفع دے گا کسی کا ایمان. ٹھیک ہے نا، کسی جان کو جو لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے کیا نہیں لے کر آیا تھا. ٹھیک ہے نا، جو پہلے ایمان نہ لایا ہو. ٹھیک ہے نا، جو ایمان جو ہے، جو شخص، ٹھیک ہے نا، لم تکن آمنت من قبل. ٹھیک ہے نا، جو پہلے اس میں سے ایمان جو یعنی من قبل. ٹھیک ہے نا، یعنی جو ایمان پہلے نہیں تھا، یعنی اس میں سے ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ اس میں سے تھا. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا، اس میں سے او کسبت فی ایمان یا خیرہ.
یا جس نے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو، او کسبت فی ایمان یا خیرہ، اس دن پھر اگر ایمان تو لے آیا تھا لیکن کیا نہیں تھا، اس نے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہیں کی تھی، تو اس دن کوئی فائدہ نہیں ہو. کل انتظروا انا منتظرون. ٹھیک ہے نا، تو کہہ دو اچھا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو قیامت کی آخری نشانی ہے. اس کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب یہ جو ہے نا ایمان جو ہے اس میں سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو جس دن نشانی دیکھ لیں گے، اور وہ کہتا ہے کہ زمین سے جو ہے نا وہ نکلے گا ایک کیا ہوگا، ایک جانور نکلے گا جو کہ کیا کرے گا، ایمان والوں کے اس کے اوپر نشانی لگا دے گا. ٹھیک ہے نا، نشانی لگا دے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر کسی کے کیا نہیں ہوگا، ایمان والوں کی نشانی ہو جائے گی، اور پھر کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، معتبر نہیں ہوگا. اس طرح ہی جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس کے بعد بھی کیا نہیں ہوگا، کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے نا، تو اس سے بھی پہلے وہ نہیں ہوگا. اس کو اب دیکھنا پڑے گا، ایک منٹ. اچھا جی، یہ آ گیا. ایسا نفس، یہ صفت نفسن کے لیے ہم بنائیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا، لا ينفع ایمانها نفسا لم تکن آمنت من قبل، یہ اس کی صفت بنے گا کس کے لیے، نفسن کے لیے. ٹھیک ہے نا، لا ينفع، لا ينفع کیا بنے گا، لا ينفع ایمانها یہ فائل بنے گا. ٹھیک ہے نا بچوں، یہ ایمان ہوا نفسن، اس لیے لم تکن مونس لائے ہیں. یہ نفس مونس ہوتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے نا، اور عام منت بھی اس لیے کیا لے کر آئے ہیں، مونس لائے ہیں. اور کسبت بھی اسی کے لیے لائے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کسبت بھی اسی لیے نفسن کی وجہ سے لے کر آ رہے ہیں. اچھا، یہ اس کی صفت بن رہا ہے اس میں سے، کہ ایسی جان جس نے کیا نہیں لے، جو وہ جان جو پہلے ایمان نہیں لائی تھی، وہ ایمان. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بڑا مزے کی چیزیں ہوتی ہیں ویسے جو ہے نا، اگر سرفناف پڑھی ہوئی ہو اور اچھی پڑھی ہوئی ہو، اور ساتھ ہی آپ کیا کرو، قرآن کو اس طرح غور ایک لفظ کو غور کرتے جاؤ، بڑا مزہ آتا ہے. چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس میں سے آ رہی ہوتی ہیں. اچھا جی، ان الذین فرقوا دینہم، ان الذین فرقوا. ٹھیک ہے نا، یقین ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، شیعا لست منہم، لست منہم فی شیء. تو یقین اے پیغمبر، یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریقہ پیدا کیا ہے، تفرقہ نہیں ہوتا، تفرقہ نہیں، تفریقہ. ٹھیک ہے نا، فرقہ یفرق تفریقتن. ٹھیک ہے نا، یا اگر تفرقہ پڑھو گے تو تفرقہ یا تفرق تفرق، وہ تو پھر کیا آئے گا، تفرقہ یا تفرق تفرقن ہوتا ہے، وہ تو تفرق. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، تفریقہ. ٹھیک ہے نا، فرقہ یفرق تفریقتن. ٹھیک ہے نا، تجربہ جس میں نے کہا تھا، جربہ یجرب تجربہ تن لفظ ہوتا ہے، تجربہ، تجربہ نہیں، تجربہ نہیں، تجربہ. ٹھیک ہے، تو ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین میں کیا کر لیا، تفریقہ پیدا کیا ہے، وکانوا شیعا، اور وہ کیا بن گئے، وہ گروہوں میں بٹ گئے. شیعہ کیا ہوتا ہے، شیعہ کا مطلب گروہ ہوتا ہے، شیعہ شیعہ، وکانوا شیعا، اور وہ کیا بن گئے، شیعہ بن گئے. یعنی لست منہم فی شیء، تو ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو شیعوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. لست منہم فی شیء، یعنی اس میں سے اپنے گروہ میں بڑھ گئے تو ان سے آپ کا کوئی ٹھیک ہے، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے پیغمبر، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے. ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں. بما كانوا یفعلون، کیا کچھ وہ کرتے رہے ہیں. من جاء بالحسنۃ، اچھا جی اب دیکھو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص نیکی لے کر آئے گا. شرط کی جزا بچوں آج ہی میں نے نحو میں پڑھایا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اب یہ آ گیا. ٹھیک ہے نا، من جاء بالحسنۃ، اب آ گیا. شرط ہے، یہ شرط ہے. تو شرط کی جزا اگر جملہ اسمیہ آ رہی ہو تو فا جزا میں لانا ضروری ہوتا ہے. پڑھایا تھا نا، آپ کو بھی پڑھایا تھا میں نے. فرد کی آج بھی اولا والوں کو پڑھایا ہے. شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو، یا کیا ہو، امر ہو، یا نہیں ہو، یا دعا ہو، تو فا جزا میں لانا ضروری ہوتا ہے. من جاء بالحسنۃ، یہ لہو، یہ خبر مقدم بنے گی. اچھا، خبر مقدم ہے، اور یہ اشر امثال مبتدا مؤخر ہے، تو یہ جملہ اسمیہ بنے گا نا. خبر مقدم جملہ مبتدا مؤخر سے مل کر کیا بنے گا، جملہ اسمیہ بنے گا. تو فعل آئے ہیں. اچھا، نہیں سمجھ آئی بات کی، پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے. من جاء بالحسنۃ، ٹھیک ہے نا، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا، فلاح عشر امثالہا، تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. تو ایک نیکی کی اس میں سے کیا آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے.
वमन जा बिस्सय्याति, और जो क्या लेकर आएगा, जो शख्स कोई बदी लेकर आएगा, फला युजसा इल्ला मिसला का। कमाल की बात है देखो, तो जो शख्स कोई बदी लेकर आएगा उसको सिर्फ उसकी एक बदी की सजा दी जाएगी। अल्लाह अकबर। नेकी करो तो 10 गुना, ठीक है ना, और क्या है, और गुनाह करोगे तो एक ही गुनाह लिखा जाएगा। वहुम ला युस्लमून, ठीक है ना, और उस पर उन पर कोई जुल्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो आ जाएगा, समझ आइए ना, तो ये जुमला शर्तिया बन जाएगा ना, फिर शर्त और जज़ा मिलकर शर्तिया बन जाएगा ना, जुमला शर्तिया बन जाएगा ना। तो वहुम ला युस्लमून, उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, फला युजसा इल्ला मिसलहा। इसलिए देखो, ये जो कहा जाता है ना, देखो जन्नत में जाना आसान है, दोजख में जाना मुश्किल काम है। हम कहेंगे साहब जी ये क्या बात हुई, नेकी करोगे तो 10 नेकियां मिलती हैं, गुनाह करोगे तो एक गुनाह लिखा जाएगा। तो और जिसके क्या होंगी, जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी वो किधर जाएगा, वो जन्नत में जाएगा, और जिसके गुनाह ज्यादा होंगे वो किधर जाएगा, जहन्नम में जाएगा। तो होना तो क्या चाहिए, जन्नत में जाना आसान है फिर तो, जन्नत में जाना आसान है, क्यों, एक नेकी की बजाय 10 मिलेंगे, 10 टाइम्स 10 टाइम्स जो है। तो कहाँ से कहाँ बात पहुंच जाती है। अब फिर भी आदमी किधर चला जाए, जहन्नम में चला जाए, तो इससे बड़ा जालिम कौन है फिर। अगर खुद बंदा जो है अगर जहन्नम में चला गया है, तो इसका मतलब है कि भाई ये तो क्या किया है भाई, तूने तो डुबो दिया, सारा काम ही काम खराब कर दिया, कि 10 नेकियां मिलने के बावजूद भी हारे। और ये तो सिर्फ एक, ये छोटी सी छोटी नेकी भी जो है उसके भी 10 वो हैं, ठीक है ना। और अल्लाह ताला क्या करते हैं, एक नेकी को 700 गुना तक भी बढ़ाते हैं, वो तो आता है ना जिसमें से नेकियां जो है वो 700 गुना तक भी बढ़ जाती हैं। तो इसका मतलब है कि अल्लाह हमें जन्नत में लेके जाना चाहते हैं, जहन्नम में नहीं भेजना चाहते हमें। हम सबको अल्लाह किधर लेना जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, तो ये अल्लाह ताला हमें जन्नत में भी लेके जाना चाहते हैं, जहन्नम में नहीं लेके जाना चाहते, कि जो है मेरे बंदे कहाँ जाएं, जन्नत में जाएं, जहन्नम में ना जाएं। तो फिर भी जो है हम अगर क्या करें, हम अपनी ऐसी हरकतें करके जहन्नम में जाएं, तो हम कितनी ज्यादती करते हैं, कोताही करते हैं, और कितनी बड़ी ये क्या है, नमक हरामी है, कि खाते भी अल्लाह का है और फिर क्या करें, उनकी नाफरमानी भी करें, और उनकी जो है उसमें से इसलिए कहते हैं जी, अब तो इसलिए वहुम ला तो इसलिए ना फरमा दिया जा से फला युस इल्ला मिसला वहुम ला युस्लमून। अच्छा फिर भी देखो, उनको कोई जुल्म नहीं होगा, एक वो दिया जाएगा, गुनाह किया है और उसमें से ये नहीं होगा कि उसमें से, ठीक है जी। तो इसलिए आ गया, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, कुल ए पैगंबर कह दो, इन्ननी हदानी रब्बी, कि मेरे परवरदिगार ने मुझे एक सीधे रास्ते पर, इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, एक सीधे रास्ते पर लगा दिया है, मुझे दिखा दिया है, लगा दिया है। और वो क्या था, दीनन दीनन कियामन, दीनन कियामा मिल्लत इब्राहिम हनीफा, ठीक है ना। तो दीनन कियामन मिल्लत इब्राहिम हनीफा। तो अब कहते हैं कि जनाब, और वो क्या है, जो कजी से देखो, दीनन कियामन मिल्लत इब्राहिम हनीफा, जो कजी से पाक दीन है, और इब्राहिम का दीन यानी, ठीक है ना, मिल्लत इब्राहिम यानी दीनन, दीनन कियामन मिल्लत इब्राहिम हनीफा, ठीक है ना। हनीफ किसे कहते हैं, जिन्होंने पूरी तरह यकसू होकर अपने को सिर्फ अल्लाह की तरफ किया हुआ था, हनीफ। हनीफ के माना क्या, यकसू होने के माना होते हैं, हनीफन, ठीक है। तो मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, इसको इसलिए कहते हैं दीन इब्राहिमी। बात समझ में आ रही है, हमारा दीन भी क्या है, असल में दीन इब्राहिमी है, दीन इब्राहिमी, हजरत इब्राहिम की मिल्लत में से, मिल्लत इब्राहिमी जिसको हम कहते हैं ना, मिल्लत इब्राहिमी पे हम आ रहे हैं, उन्हीं की उसके ऊपर चले आ रहे हैं, मिल्लत इब्राहिमी, ठीक है ना। तो मिल्लत की उसमें से, तो उसमें से कहते हैं कि मिल्लत इब्राहिम हनीफा। तो मुझे क्या दिया अल्लाह ताला ने, मुझे हिदायत दी है, एक सीधे रास्ते पर लगा दिया, जो क्या है, दीनन की अमन, कजी से पाक दीन है, यानी मिल्लत इब्राहिम, ठीक है ना। और वो क्या है, इब्राहिम का दीन, हनीफा, और वो कैसे थे, यानी उसमें से, और वो इब्राहिम हनीफा, जिन्होंने पूर्ण यकसू का अपने रुख सिर्फ अल्लाह की तरफ किया हुआ था। ये हनीफन जो है ना, ये इब्राहिम के लिए वो है, अच्छा, मिल्लत इब्राहिम हनीफा, इस हाल में कि वो क्या थे, इब्राहिम क्या थे, यकसू थे, ये हाल बनेगा तरकीब के अंदर से, ठीक है ना। ये तरकीब में ये हाल वाकया होगा कि इब्राहिम से जो है, ठीक है, तो वो क्या थे, जिन्होंने पूरी तरह यकसू का रुख सिर्फ अल्लाह की तरफ किया हुआ था। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो शिरक करने वालों में से नहीं थे। कुल इन्ना सलाती, के व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन्ना सलाती, के कह दो कि बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी इबादत, व महयाया, और मेरा जीना, व ममाती, और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
سب کا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ کیا ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بذالک امرت، تو مجھے اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا، وہ انا اول المسلمین، اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والوں میں سے ہوں، اول المسلمین، میں سب سے پہلے سر جھکانے والوں میں سے ہوں، کل اغیر اللہ ابغی ربا، اللہ اکبر، کل کہہ دو، اغیر اللہ ابغی ربا، کہ میں کسی کو، ٹھیک ہے نا، اللہ کے علاوہ کسی کو پروردگار تلاش کروں، یعنی کوئی اور پروردگار، وہ رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کیا ہوتا ہے، کسی اور پر نہیں، خود اسی پر پڑتا ہے، الا علیہا، علی جب آ جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نقصان کے معنی میں آتا ہے، تو اس کو اگر جو کچھ کمائی کرے گا تو اپنے ہی خلاف کرے گا، اب یہ آ گیا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اب یہ جو ہے نا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آپ سمجھ آئی نا، یہ میں نے کہا تھا نا، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، جو آپ سنتے رہتے ہو، یہ تو اس آیت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنی اپنی جو ہے نا، اپنا کام اپنے اس کے ساتھ وہ رکھو، ٹھیک ہے نا، ولا تزر وازر اخرى ثم الى ربکم، الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہارے پروردگار کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، تو پھر تمہیں فینبئکم، تو پھر وہ تمہیں بتلائے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تمہیں بتائے گا اس میں سے، تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اچھا، ہر بندے نے اپنی کیا کرنی ہے اس میں سے، ہاں اب آپ کہیں گے استاد جی پھر کیوں آخر وہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کفار کبھی مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے مذہب کو اپنا لو، اگر کوئی عذاب ہوا تو تمہارے ایسے کا عذاب بھی ہم سر لے لیں گے، یعنی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اپنے، اور کہتے ہیں یہ عظیم سبق ہے کہ ہر شخص کو اپنے انجام کی خود فکر کرنی چاہیے، کوئی دوسرے شخص اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے نا، پیر صاحب بخشش کروا دیں گے جناب، پیر صاحب جو ہے نا کیا کریں گے، کیا کب قیامت کے دن جو ہے نا پیر صاحب بخشش کروا دیں گے، ہمارے ماں باپ بڑے نیک تھے، وہ ہمیں کیا کر دیں گے، بخشوا دیں گے، فلاں کروا دیں گے، نہیں 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 بھائی، تم اپنی کیا کرو گے، اپنی جو ہے نا اپنے اس کو وہ کرو گے، خود اپنے اعمال کا جواب دینا ہے جا کے، ہر انسان نے، اب کی اولاد نے کیا کرنا ہے، اپنا ایک وہ کرنا ہے، اور ہر ایک نے اپنی اپنی اس میں سے زندگی وہ کرنی ہے، تو اس لیے لوگوں کو چھوڑیں، لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہاں، مسئول ہم اسی وقت تک ہیں کہ جب تک بچے کیا ہیں بالغ، ہم صرف کیا ہیں، ہم صرف کہنے کے وہ ہیں، بس ہم صرف کہنے کی حد تک وہ ہیں، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جناب اب بچہ جو ہے نا وہ ہو گیا اس میں سے، اب جو ہے نا اس کو کہو کہ جناب بچہ میری بات نہیں مانتا ہے، اور اس لیے میں کیا جاؤں گا جہنم میں جاؤں گا، نہیں، میرا تو اس سے کوئی وہ نہیں ہے، میں نے بچے کو سمجھایا، اچھی طریقے سے تربیت کی ہے، اب بچہ کیا نہیں کرتا، اب نہیں مانتا، تو یہ تو بچے کا اپنا فیل ہے نا، یہ بچے کا اپنا فیل ہے، اس میں سے جو ہے، ہاں میرے ذمہ یہ تھا کہ میں اس کے لیے کیا کر دوں، میں اس کو پورے کے پورے جو ہے نا اس میں سے ایک وہ کر دوں، اچھا اب یہ آتا ہے کہ ہاں اگر اولاد بالغ ہو گئی اور ماں باپ نے شادی نہ کروائی اور بچہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ کیا تھا، یہ ماں باپ گنہ گار ہوتے ہیں، وہ تو آتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جی اس میں سے ماں باپ گنہ گار ہوں گے اس صورت میں اگر بچہ کوئی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس صورت میں تو وہ بھی یہ ہے کہ بندہ اپنے معاملے میں کوتاہی میں یہ تھا، ماں باپ کے ذمے تھا کہ کیا کرتے ہیں، بچے کی شادی کروا دیتے بس، اور سادگی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ نکاح وغیرہ کروا دیا، بچہ خود جا کے کمائے، جا کے وہ کرے اس میں سے، وہ اپنے معاملے میں کو تب اس لیے پکڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نے، ہم اپنے معاملے میں اصل میں کو، اس وجہ سے ہمیں پکڑ ہو رہی ہے، الذي جاءكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وهو الذي جعلكم خلائف الارض، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں کے جانشین بنایا، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلندی عطا کی، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ دیکھو اب یہ جو تمہیں ملی ہے نا، یہ جو بلندی ملی ہے، تو تم نے تاکہ اس نے جو تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے، یہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مال اور یہ سب چیزیں دنیا کے اندر کسی کو بڑا درجہ دیا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے، ان ربک سریع العقاب، یہ بھی عقاب آ گیا،
کل والا جو تھا نا، ٹھیک ہے نا. تو کیا آ گیا اس میں سے؟ تو اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، سریع العقاب. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ بھی کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. ادھر بھی دیکھو، قرآن ختم پھر بھی کس پہ کیا ہے؟ انہ لغفور رحیم. کہ آخرت میں اس کا کیا ہے، اگر ایک آپ کا ذکر بھی کیا ہے تو ساتھ ہی کیا کہا کہ جناب انہ لغفور رحیم، کہ تمہارا پروردگار کیا ہے؟ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے. تو ہماری بھی ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں، ان کی خیال رکھیں. اور اگر بچہ اگر نہیں وہ کرتا تو پھر ہمارے اس کے اوپر وہ نہیں ہے، یہ ان کی وہ تھی، کیوں وہ نہیں کرتے فلاں چیزیں جو ہیں بچوں کے جو ہیں. آپ بس کیا کریں اس طرح ہی، آپ کے ذمہ کیا ہے؟ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بات پہنچانا ہے بس. آگے کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس پہ پوچھ نہیں ہوگی. یہ جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا، وہ جی امریکہ میں اگر کوئی بندہ کافر مر گیا تو ہم سے پوچھ ہوگی. ان کو دعوت نہیں پہنچی ہوئی؟ دعوت تو سب کو پہنچی ہوئی ہے، ہم سے کس بات کی پوچھ ہوگی؟ ہم سے کس بات کی؟ دعوت ان کو پہنچی ہوئی ہے. ہاں دعوت ان کو نہ پہنچی ہوئی ہوتی، اسلام کے بارے میں ان کو کوئی خبر نہ ہوتی تو چلو پھر بھی کوئی بات تھی. جب ان کو ایک دفعہ دعوت پہنچ چکی ہے، اب کوئی بندہ اسلام نہیں لاتا تو میرا تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے نا. میں نے تو کیا کر دی ہے اس میں سے؟ ہمارے سے میں تو تھا جو بات پہنچا دی بس. اب پہنچ گئی ہے اور مجھے ہمیں ثواب مل گیا بات پہنچانے کا. آگے کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ اس کی وہ ویل ہے. اور کبھی کسی کی اس پہ نہ رہ ٹھہرے جی فلاں یہ کر رہا ہے، جی فلاں مجھے بخشوا لے گا، فلاں ایسے کر لے گا. نہیں بھائی، خود وہ کرو. اور وہ بھی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو شفاعت کا وہ دیں گے بھی، تو جیسے حافظ قرآن ہو گیا یا جو ہے علماء ہو گئے، مشائخ ہو گئے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اللہ کی اجازت سے، اللہ بھی اذن. آیت الکرسی میں پڑھتے ہو نا، اللہ اللہ بھی اذن، اللہ اجازت دیں گے تو تب کیا ہوگا؟ وہ ملے گی، سفارش کا ملے گی. اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا تو پھر کسی کی کوئی سفارش کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اس لیے جو ہے یہ الحمدللہ سورۃ الانعام جو ہے یہ مکمل ہو گئی.